اب حضور پوچھتے ہیں حضرت علی سے تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کیا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ وہ فقراء صحابہ میں سے تھے۔ فرمایا مہر تو دینا ہے، تمہارے پاس ایک زرہ ہوتی تھی؟ جی ہاں زرہ تو ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا زرہ تو جہاد کے لیے ہے، کوئی وہ دولت تو نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھ کے قرض لے کر آؤ۔ وہ گئے، حضرت عثمان نے خرید لی اور کچھ دنوں کے بعد واپس کر دی ہدیتاً، یہ زرہ میں ہدیہ آپ کو کر رہا ہوں۔ اس وقت اگر کہتے چھوڑو علی، کہاں تو لو میں پیسے دے دیتا ہوں تمہیں، تو ان کی طبیعت پر بار ہوتا۔ اس پیسے سے حضور نے کچھ پیسے گھر بھیجے، اندر دلہن کو ذرا تیار کر دو، اور کچھ پیسوں سے وہ ایک گدا جس میں کھجور کی کھال بھری ہوئی تھی اور 2 تکیے جس میں کھجور کی کھال بھری ہوئی تھی، ایک مشکیزہ کنویں سے پانی تو لانا ہی ہے نا، ایک چکی جو ہو یا گیہوں ہو پیسنا تو ہے نا، کوئی 1-2 برتن اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ تھا جسے جہیز کہتے ہیں، جس میں ایک پیسہ بھی حضور کا شامل نہیں ہے۔ وہ حضرت فاطمہ کا مہر تھا جسے بنایا گیا، ورنہ مدینے ہی میں دوسری آپ کی صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان سے بھی ہوا، کہیں ذکر ہے جہیز کا؟ حضرت عثمان کا گھر بھرا ہوا، ہر چیزیں موجود، وہاں تو جہیز کا تذکرہ نہیں۔ بہرحال یہ شادی کو آسان کرو، زنا کو مشکل بناؤ۔ یہاں شادی کے لیے 9 من تیل ہوگا تو رادھا ناچے گی، ورنہ یہ کہ بڑی ہو رہی ہے، عمر ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کچھ تقاضے تو ہے نا، آخر کچھ تو کرنا ہوتا ہے نا، آخر کچھ نہ کچھ لوگوں کو تو کھانا کھلانا ہی ہوتا ہے نا، بارات تو آخر آئے گی ہی نا، کچھ نہ کچھ تو دینا ہی ہوگا، کچھ جوڑے کپڑے، کچھ یہ۔ اسلام کا فلسفہ جو میں نے 4-5 باتیں آپ کو بتاؤں، فلسفہ یہ ہے کہ لڑکی کے باپ پر 1 پیسے کا بوجھ نہیں۔ تو لڑکی پال پوس کے تمہارے حوالے کر دیا، اب اور کیا چاہتے ہو تم؟ سارا مرد آزماں مرد آفرین، مرد کو چیلنج دیا ہے، تم مرد ہو، مہر تم دو گے۔ اور سب سے بڑھ کر کیا ہو رہا ہے آج کل بھی ہوتا ہے، وہ ہمارے ایک کچھ کام ہوتے ہیں اسلامی، وہ بھی ہے، کچھ وہی ہندوانہ پس منظر۔ نکاح کی محفل میں چھوارے کون لے کے آتا ہے؟ جی لڑکے والے، اور پلاؤ کن سے کھاتے ہیں؟ بھائی جس کو تمہیں مرغ پلاؤ کھلا رہا ہے وہ چھوارے نہیں بانٹ سکتا تھا؟ یہ ہے اسلام اور غیر اسلام کا امتزاج۔ چھوارے لڑکے والے لے کر آئیں گے اور پھر دعوت اڑائیں گے لڑکی والوں کی طرف سے۔ میں نے سنا ہے، میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا، کہ میوات میں جو مسلمان تھے، جو شدی کی تحریک جن پر چلائی گئی تھی، اور بہت سے لوگ شدی ہو بھی گئے تھے، اور اس فتنے کے مقابلے کے لیے مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تبلیغی سلسلہ شروع کیا تھا۔ وہاں سنا ہے کہ یہ ہوتا تھا، ایک تو نام بھی آدھے ہندوانہ آدھے مسلمان۔ اب شادی کرنی ہے، اچھا مولوی جی کو بلا لو، بول پڑھا دے، لیکن وہ کہتے یہ بول پڑھانے سے یہ ہو گیا شادی؟ یہ تو سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر وہ کہتے تھے پھیرے بھی ڈلوا لو۔ اب لڑکی کی چادر اور لڑکے کی چادر میں گرہ لگے اور پھر وہ سب کے سامنے 7 چکر لگائیں، تب تو پتا چلا کہ بات پکی ہو گئی، ورنہ یہ کہ قبول کر لیا بس۔ واللہ عالم یہ لطیفہ ہے یا واقعہ ہے، لیکن یہ مجھے سنایا ہے بعض لوگوں نے کہ یہ وہاں ہوتا تھا، اطمینان نہیں ہوتا تھا، یہ بول کہنے سے بات ہو گئی۔ بہرحال اب میں آ رہا ہوں تیسرے موضوع پر، اس کا تعلق بھی بنیادی طور پر خاندانی نظام کی مضبوطی کے لیے۔ خاندانی نظام مضبوط رہے گا جبکہ شوہر اور بیوی کی جتنی جنسی دلچسپی ہے وہ صرف آپس میں مرکوز ہو، شوہر کی بیوی پر، بیوی کی شوہر پر۔ ادھر ادھر نگاہیں جائیں گی، کوئی عورت دیکھی نگاہوں میں کھپ گئی، وہی خواب میں آئے گی،
اپنی بیوی کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی، اور یہ چیز وہ بانڈ آف لو جو ہے بٹوین دی اسپاؤسز اس کو کمزور کر دے گا۔ جنسی آوارگی نہ ہو، عورت کو چھپا کر رکھا جائے، وہ مستورات ہمارے ہاں کہلاتی تھی، مستورات۔ پردے کا جو احکام ہے اس جنسی بے راہ روی کو روکنے کے لیے، حسن کہتے ہیں عربی زبان میں قلعے کو، اور جو عورت ان تمام پردوں میں ہے، پردے کہہ رہا ہوں میں، ایک نہیں، اس کو محسنہ کہتے ہیں کہ وہ قلعے کے اندر ہے۔ یا تو وہ خاندان کے اندر رہ رہی ہے، بھائیوں کی اور باپ کی پشت پناہی حاصل ہے اسے، وہ اس کی عصمت و عفت کے محافظ ہیں، یا وہ شوہر کے گھر میں آ گئی ہے تو وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر رہو وقار کے ساتھ، تو وہ ایک قلعے کے اندر ہے، محسنات۔ اب دیکھیے اس زمانے کی منافقت سب سے بڑی کیا ہے۔ ایک طرف نفسیات میں کہتے ہیں کہ فرائیڈ بابا آدم ہے جدید نفسیات کا، اور وہ کہتا ہے کہ انسانوں میں سب سے بڑا جذبہ، سب سے بڑا موٹیو جنسی ہے۔ اللہ نے بڑی کشش رکھی ہے، مرد میں عورت کے لیے، عورت میں مرد کے لیے، لیکن عورت پیسیو ہے مزاجن، وہ اقدام نہیں کرتی، آگے نہیں بڑھتی، مرد اقدام کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ یہ جو کشش ہے، اس کے نتیجے میں مرد اور عورت کے درمیان بے حجابی گویا کہ آگ پر تیل ڈالنا ہے، آگ بھڑکے گی۔ اسلام نے اس کو روکا ہے، پورا نظام اس کا معاشرتی، ایک بہت بڑا پردہ پورے معاشرے میں ہے، بہت بڑا پردہ، جیسے یہ چھوٹا سا پردہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، ادھر عورتیں ادھر مرد ہیں۔ اسلامی معاشرہ سیگریگیٹڈ ہے، مخلوط معاشرہ نہیں ہے، عورتوں کا اپنا دائرہ کار ہے، مردوں کا اپنا ہے، کما کر لانا مرد کا کام ہے، عورت کا کام نہیں ہے۔ وہ گھر میں خوش اسلوبی کے ساتھ رہے، اچھے انداز میں پکائے، شوہر کا استقبال مسکراہٹ کے ساتھ کرے، جب وہ گھر واپس آ رہا کام کر کے، بچوں کی دیکھ بھال کرے۔ اور اس اعتبار سے میں کہا کرتا ہوں، قوم کا حال جو ہے پریزنٹ، یہ مردوں کے حوالے، اور قوم کا مستقبل عورتوں کے حوالے، مستقبل اگلی نسل، اس کی صحیح تربیت ہوگی، ماں کے دودھ کے ساتھ اس کے اندر اسلام اور ایمان کے جذبات جائیں گے۔ آج تو وہ دودھ پلانا بھی ختم ہوا، بوتل کا دودھ، ڈبے کا دودھ، جس کی وجہ سے ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ کینسر آف بریسٹ کا سب سے بڑا سبب جو ہے دودھ نہ پلانا ہے، سب سے بڑا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عضو کا ایک فنکشن رکھا ہے، آپ فنکشن روک دیں گے اس میں خرابی آئے گی۔ آپ آنکھوں پر 1 سال تک پٹی باندھے رکھیے، آپ کی بینائی زائل ہو جائے گی، کیا کرنا پھر اب اس کا؟ آپ یہاں پر پلاسٹر چڑھا دیجئے، 1 سال تک جوڑ آپ کا جام ہو جائے گا، اپنی آپ کھول دیجئے پلاسٹر، وہ ہلے گا نہیں۔ تو اس اعتبار سے وہ جو اقبال کہتا ہے، مادرارا اسوہ کامل بطول، حضرت فاطمہ زہرا، ماؤں کے لیے کامل اسوہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آسیہ گرداں و لب قرآن سرا، وہ چکی پیستی تھی اور زبان سے قرآن پڑھتی جاتی تھی۔ اور میں نے اپنے بچپن میں ایسی خواتین کو دیکھا ہے جو چکی پیس رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں، اور چھاتی سے بچہ چمٹا ہوا دودھ پی رہا ہے۔ وہ جو دودھ اس بچے کے حلق میں جا رہا ہے، پیٹ میں جا رہا ہے، اس کی کیا تاثیر ہوگی؟ بطول باش و پنہا شو ازی عصر،
کہ در آغوش شبیر بگیری، اے مسلمان عورت بطول بن جا، زہرا بن جا، اور اس عصر سے پنہا ہو جا، چھپ جا، علیحدہ ہو جا، تاکہ تیرے آغوش میں حسین جیسا بچہ پیدا ہو۔ یہ پہلا ہے حجاب، سیگریگیشن آف سیکسز۔ میں نے ضیاء الحق صاحب سے کہا تھا، کیونکہ ان کی شورا میں شمولیت کی میں نے جو ہے دعوت قبول کر لی تھی، مشورہ دینا ہے۔ میں اپنے مسجد کے ممبر سے بھی مشورے بھی دیتا ہوں، تنقیدیں بھی کرتا ہوں۔ تو جیسے انگریزی کا محاورہ رائٹ فرام دی ہارسز ماؤتھ، تو رائٹ انٹو دی ہارسز ایئرز کچھ کہا جا سکے تو اچھی بات ہے۔ میں نے ان سے کہا آپ نے پی آئی اے کو ڈرائی کر دیا، شراب بند کر دی، اچھا کام کیا، بہت عمدہ کیا۔ دنیا تو یہی کہے گی نا کہ دقیانوسی ہیں، چلیے برداشت کریں، لیکن یہ ایئر ہوسٹسز جو جاتی ہیں کرو کے ساتھ اور 2 ہفتے باہر رہتی ہیں، یہ کون سے اسلام کی روح سے جائز ہے؟ عورت محرم کے بغیر حج کو نہیں جا سکتی، محرم کے بغیر عمرے کے لیے نہیں جا سکتی، اور یہ قانون تھا پاکستان۔ میں نے کہا آپ عورت کو نہیں جانے دیتے حج کے لیے، حالانکہ وہ ادھیڑ عمر کی ہوتی ہے، عموماً بوڑھی ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں جوانی میں کون کرتا ہے حج؟ بہت شاس۔ یہ تو آپ کو نظر آئے گا جاوا، سماٹرا، انڈونیشیا، ملائیشیا، وہاں سے جوان جوڑے نکاح کے بعد پہلا کام حج۔ کہ ہمارے ہاں تو بڈھے ٹھیرے گئے ہوئے ہوتے، اور پہلے زمانے میں تو ان کو رخصت کر دیتے تھے کہ بس رخصت ہی ہو جائیں گے، یہ اب واپس نہیں آئیں گے اب۔ تو میں نے کہا یہ کون سا اسلام ہے؟ خاموش، چپ۔ میں نے کہا یہ ناشتے کی ٹرے اور کھانے کی ٹرے مرد نہیں رکھ سکتے سامنے۔ میرے خلاف باقاعدہ خواتین نے جلوس نکالے پاکستان میں جب میں نے پردے کی بات کی۔ گورنر سندھ کی بیوی جو ہے اس نے لیڈ کیا جلوس کو، مطالبہ کیا کہ ان کی ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے ان کا سامنے آنا بند کیا جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ بدا الاسلام غریبا ویسعود کما بدا فطوبی للغرباء۔ اسلام شروع ہوا تھا تو اسی حالت میں تھا کہ کوئی اس کو جانتا پہچانتا نہیں تھا، پھر جب اسلام غالب ہو گیا تو طاقتور کے تو سبھی دوست ہیں، سبھی پہچاننے والے ہیں، لیکن ان قریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا۔ تو جو اسلام کی غربت کے ساتھ خود غریب ہو جائیں ان کے لیے مبارکباد۔ اسلام کا دامن نہ چھوڑے، چاہے انہیں کہا جائے کہ یہ تو بڑے ہی دقیانوسی لوگ ہیں، بڑے کٹر لوگ ہیں۔ میں نے اس زمانے میں چیلنج کیا تھا، مجھے بتاؤ کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے عورتوں کو اگر ہم گھر میں بٹھائیں تو ہماری اکانومی سفر کرے گی، آدھی ہماری جو ہے لیبر وہ کام نہیں کرے گی۔ میں نے کہا where there's a will there's a way۔ کاٹیج انڈسٹری کا انتظام کرو، نمبر 1، گھروں میں بیٹھ کر کام کریں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک بڑا علاقہ تھا دلی میں جس کا ہر گھر کارخانہ بنا ہوا تھا، کرخندار، یہ ایک قوم کا نام پڑ گیا، کرخندار۔ چھوٹی چھوٹی مشینیں لگی، کہیں بٹن بن رہے، کہیں بکسوئے بن رہے، کہیں نکریں سل رہی ہیں، کہیں پینٹیں سل رہی ہیں، کہیں جو ہے کرتے سل رہے، قمیضیں۔ صبح کے وقت ٹرک آیا، خام مال دے گیا، شام کو آیا، تیار مال لے گیا۔ عورت نہ گھر سے نکلی نہ باہر گئی، کچھ نہیں، اور کام کیا، کما لیا۔ کاٹیج انڈسٹری کا انتظام کرو۔ اسی طریقے سے ایسے یونٹ بناؤ انڈسٹریل جس میں عورتیں کام کریں، عورتیں سپروائز کریں، ورکنگ آورز کم رکھو تاکہ وہ اپنے گھر کا کام بھی کر سکیں۔ کرو۔ عورتوں کے ہسپتال میں عورتیں مرد، عورتیں مریض، عورتیں ڈاکٹر، عورتیں مریض، عورتیں نرسز۔ مردوں کے ہسپتال میں فیمیل نرسز کا کیا کام ہے؟ کیا میل نرسز نہیں ہوتے؟ اور کیا آرمی کے اندر جو فارورڈ یونٹس ہوتے ہیں کہ جو جاتے ہیں محاذ کے اوپر، ان میں کوئی عورت نرس جاتی ہے؟ میل نرسز جاتے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ نرسنگ کی ضرورت وہاں ہوتی ہے۔ کسی کا بازو اڑ گیا ہے، کسی کی ٹانگ اڑ گئی ہے، کسی کی پیٹ میں آ کر کسی بم کا ٹکڑا جو ہے لگایا، تڑیاں باہر نکلی ہوئی ہیں، تو نرسنگ سب سے زیادہ وہاں ضروری ہے۔ وہاں تو فیمیل نرسز نہیں ہوتی، میل ہوتے۔ سیگریگیشن، سیگریگیشن، سیگریگیشن۔
یہ آگ اور پانی کا ملاپ درست نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا پردہ تو یہ ہے۔ دوسرا پردہ، دوسرا قلعہ، گھر کی چار دیواری۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، قرار پکڑو اپنے گھروں میں، وقار کے ساتھ رہو، ٹھہری رہو اپنے گھروں میں، اور بند سمر کر باہر نہ نکلو جیسے کہ تم جاہلیت کے دور میں نکلتی تھی۔ اس کو ہمارے ماڈرن لوگ کہہ دیتے ہیں یہ تو صرف ازواج مطہرات کے لیے تھا، اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے ایک نقطہ، یہ شاید پہلے کبھی آپ کے دل میں نہ آیا ہو، ازواج مطہرات سے خاص کیوں خطاب کیا گیا؟ اس کی وجہ ہے اسی سورہ احزاب میں جس میں یہ مضمون آیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اسی میں آیت آئی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت کے اندر ایک نہایت عمدہ نمونہ ہے، اور یہ معجزہ ہے، مردوں کی ہر حیثیت کے لیے اسوہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام کے لیے آپ کا اسوہ ہے کہ نہیں؟ مسجد نبوی کے امام تھے کہ نہیں؟ مبلغ کے لیے ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑا کام تو آپ کا تبلیغی تھا۔ مزکی اور مربی کے لیے ہے کہ نہیں؟ باپ کے لیے ہے یا نہیں؟ شوہر کے لیے ہے یا نہیں؟ سپہ سالار کے لیے ہے یا نہیں؟ قاضی القضات کے لیے ہے یا نہیں؟ مرد کی ہر حیثیت کے لیے اسوہ ہے۔ آخر عورت کی نسوانی زندگی کے لیے تو حضور رسوا نہیں بن سکتے، یہ خلا ہے۔ مرد کے لیے کامل اسوا، عورت کے لیے بھی اسوا، لیکن اس کی خاص نسوانی زندگی کے لیے اسوا نہیں۔ اس خلا کو پر کیا ازواج مطہرات سے۔ لستن کاحد من النساء، اے محمد کی بیوی تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو۔ پھر جو احکام دیے گئے ہیں وہ سب کے لیے ہیں، لیکن اس میں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، گھر سے شروع کرو۔ سب سے پہلے خواتین، حضور کی بیویاں جو ہے وہ مخاطب ہو۔ اور اے مسلمانوں، اگر حضور کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو حجاب کے پیچھے سے مانگو، رو در رو مت ہو۔ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، یہ دوسرا قلعہ ہو گیا۔ حافظ ناموس زن، مقصد کیا ہے؟ عورت کی عزت، عورت کی عصمت، عورت کی عفت کی حفاظت۔ تیسرا جسے ہم ستر کہتے ہیں، عورت گھر میں بھی ہے، گھر میں ہے، اور وہاں صرف محرم آئیں گے، نامحرم نہیں آئیں گے۔ محرموں کی اتنی لمبی لسٹ دی گئی ہے، اللہ نے کس لیے دی ہے؟ کیا قرآن مجید میں لفاظی ہے؟ ایک ایک لفظ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ غالب نے تو تعلیق کی ہے، اللہ کے کلام میں تو یہ بات صحیح ہے نا۔ گھر کے اندر نامحرم نہیں آئے گا۔ گھر میں اگر وہی ایک بیٹی تھی جو آپ نے اپنے داماد کو دے دی ہے اور کوئی اور بیٹی نہیں ہے تو داماد گھر میں آ سکتا ہے اور نہیں آ سکتا، سالی سے اس کا پردہ ہے، دیور سے بھابھی کا پردہ ہے، چچا زاد بھائی بہنوں کا پردہ ہے۔ چچا سے پردہ نہیں ہے، ماموں سے پردہ نہیں ہے، چچا زاد پردہ ہے، ماموں زاد پردہ ہے، خالہ زاد پردہ ہے، پھوپھی زاد پردہ ہے۔ یہ سارے احکام کس لیے دیے گئے؟ گھر کے اندر بھی ستر اور نگاہیں نیچی۔ مولانا حمید الدین فراہی نے ایک نقطہ بیان کیا کہ سورہ احزاب میں جو پردے کا بیان ہے وہ ہے گھر سے باہر کا پردہ۔ جب اے نبی کہہ دیجئے قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب کہتے تھے ایک بڑی چادر، کوئی عربوں کی تہذیب میں موجود تھی دو چیزیں، گھر میں ان کے ایک دوپٹہ ہوتا تھا جسے خمار کہتے تھے، خمار، خمرہن کا لفظ آیا ہے سورہ نور کے اندر۔ گھر سے باہر نکلتی ہوئی وہ اپنا پورا وجود ایک چادر میں لپیٹ لیتی تھی، لیکن چہرے کا پردہ نہیں تھا۔
اب فرمایا گیا اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی بیویوں سے، اب بات آگے بڑھ رہی ہے، اہل ایمان کی بیویاں شامل ہو گئی، اس لیے کہ تو ساری بات ہی ازواج مطہرات سے جو ہو رہی ہے، اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ اسوہ بنے مسلمان خواتین کے لیے۔ ان سے کہہ دیجئے وہ اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ یہ جو گھونگھٹ کا تصور بعد میں ہوا ہے، یہ ہے تیسرا پردہ، سطر کی حد تک ہے سطر آپ نے، اور اس میں بھی کیسے کیسے احکام دیے گئے۔ لباس وہ پہنو جو ڈھیلا ہو، تنگ نہ ہو، ٹائٹ نہ ہو، جو جسم کے نشیب و فراز کو واضح کر رہے ہیں، اتنا باریک نہ ہو کہ جسم جھلک رہا اس میں سے۔ اور اس پر اضافہ وَاضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں کے اوپر اپنی روڑنیوں کے، یہ خمار آ گیا جو اوڑھنی ہوتی ہے، اس کے بکل مار لو، تاکہ نسوانی حسن کا ایک بڑا حصہ ہے یہ چھاتی جو ہے، اس کو اور ایک کور ایڈیشنل مل جائے۔ کرتا تو ہے ہی، لیکن وَاضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ، خمار کی جمع خمر، سورہ احزاب میں آیا جلابیب، جلباب کی جمع، وہ بڑی چادر جس میں لپٹ کر گھر سے نکلتی تھی، لیکن یہ کہ یہاں پر خمرہن، خمار کہتے ہیں اوڑھنی کو جو گھر میں بھی استعمال ہوتی ہے، تو وہ سر پر بھی ہو اور اس کا ایک بکل جو ہے تمہاری سینے پر بھی آ جائے، ایڈیشنل کورنگ۔ اس کے باوجود بھی نگاہیں نیچی رکھو، باپ کی نگاہ بھی نہ پڑے تمہارے نسوانی حسن پر، وہ بھی مرد ہے، بھائی کی نگاہ نہ پڑے۔ اہل ایمان تم بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اور اہل ایمان عورتوں تم بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ اور آج انسسٹ جو ہے، باپ کا بیٹی سے ملوث ہو جانا اور بیٹے سے ماں کا ملوث ہو جانا اور بہنوں اور بھائیوں کے درمیان، یہ اس قدر پھیل چکا ہے۔ امریکہ کے اندر وہاں سب سے مہنگے ڈاکٹر جو ہے وہ سائیکیٹرسٹ ہیں، سب سے مہنگی دوائیاں جو ہیں وہ دماغ امراضی کی ہیں، اور وہ سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں کہ انسسٹ جو ہے، حرام رشتوں کے اندر جو ہے اگر زنا کا معاملہ ہو رہا ہو تو یہ سب سے بڑا سبب ہے دماغی امراض کا اس معاشرے کے اندر۔ فطرت کے خلاف جو کام ہوتا ہے، طبیعت یہ بات تو کرتی ہے نا، شوق تو ہوتا ہے، پھر دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ ہے 3 پردے ہیں مسلمان عورت کے، جس کو آج بالکل ختم کرنے پر مغرب طلوع ہوا ہے، اس لیے کہ کسی بلی کی دم کٹ جائے تو وہ چاہے گی کہ سب کی کٹ جائے۔ ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، ان کی تہذیب ختم ہو چکی ہے، تہذیب نہیں ہے آج ان کے پاس، خاندانی نظام ختم ہو چکا ہے۔ بوڑھے والدین کو لے جا کے اولڈ ہاؤسز کے اندر پھینک دیا، اور وہ سال سال بھر ترستے رہتے ہیں، کوئی نہ بیٹا آتا ہے نہ بیٹی آتی ملنے۔ بس ٹھیک ہے نا، ہم نے فریج دے رکھا ہے، سب کچھ سامان وہاں پہ ہوتا ہے، ٹیلی ویژن دے رکھا ہے، اپنا وقت گزاریں، اپنے بیٹوں بیٹیوں کو دیکھنا نصیب نہیں ہے۔ اب تو یہاں تک نوبت آئی ہے کہ پہلے کم سے کم یہ ہوتا تھا کہ کرسمس پر یقینی ہو جاتا تھا کہ بیٹا بیٹی ملنے آئیں گے، اب وہ بھی نہیں ہے۔ خاندانی نظام کیسے قوی ہوگا؟ لڑکا ایک خاص عمر کا ہوا، جاؤ نکلو گھر سے، اب جاؤ اپنی کوائی کرو اور کھاؤ، ہم سے معاملہ ختم ہے۔ لڑکی جاؤ، تو ظاہر بات ہے کہ لڑکا لڑکی بھی پھر وہی کریں گے، بعد میں اٹھا کر پھینکیں گے آپ کو، گھر میں نہیں رکھ سکتے، ہماری آزادی میں مخل ہوتے ہیں۔ تو معاشرتی نظام، میں نے آپ سے عرض کیا، پہلا اصول کیا تھا؟ تمام انسان مساوی، اور اس پر گواہی میں نے کس کی دی؟ شاتم رسول ایچ جی ویلز کی۔ اس میں ایک وضاحت رہ گئی تھی، جو تازہ ایڈیشن اب مارکیٹ میں ہے اس میں سے یہ پیسج نکال دیا گیا ہے جو میں نے آپ کو سنایا۔
جو نئے ایڈیٹرز ہیں ان کے حلق سے یہ کڑوی گولی نہیں اتری کہ ایچ جی ویلز کا یہ جملہ بھی شامل رہنے دیا جائے، نکال دیا گیا۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ جدید کو ایڈیشن دیکھیں اور اس میں تلاش کریں، نہ ملے تو آپ سمجھے کہ میں نے کوئی غلط بات آپ سے کہی ہے۔ لائبریریوں میں پرانے ایڈیشن مل جائیں گے، جائیے اور دیکھیے، اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں جو حضور کا چیپٹر ہے کھول کر پڑھیے، آپ کو مل جائے گا جملہ۔ Although the sermons of human equality, fraternity and freedom were said before also, and we find a lot of such sermons in Jesus of Nazareth, but it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in human history established a society based on these principles. اور یہ مساوات انسانی مرد اور عورت کے درمیان بھی ہے، فرق انتظامی ہے، سو نوٹ کر دیجئے۔ ایک دفتر میں ایک افسر ہے، ایک کلرک ہے، ایک چپراسی ہے، بحیثیت انسان برابر ہے، اس انتظامی سٹرکچر میں تو برابر نہیں ہے۔ آفیسرز کے اختیارات کیا ہیں، چپراسی کے کیا ہیں، کلرک کے کیا ہے، حالانکہ ایز سٹیزنز آف اسٹیٹ برابر ہے، ایک ووٹ اس کا ایک ووٹ اس کا ہے۔ کیا آفیسر کے 4 ووٹ ہیں، چپراسی کا ایک ہے؟ نہیں، ایک ووٹ برابر ہے۔ ایز سٹیزنز آف دی اسٹیٹ دے آر ایکول، لیکن جہاں کام کر رہے ہیں وہاں تو ایکول نہیں ہے۔ یہ فرق ہے کہ جس کو دنیا ایکسپلائٹ کر رہی ہے، حالانکہ اس سے زیادہ لاجیکل بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایک خاندان کا ایک سربراہ، کسی انسٹیٹیوشن کا ایک ہی سربراہ ہوگا، وزیر 10 رکھ لے، پرائم منسٹر تو 2 نہیں ہو سکتے، پرائم منسٹر ایک ہوگا، نائب صدر 10 رکھ لے، صدر تو ایک ہی ہوگا۔ انتظامی ہے، یہ نہیں ہے کہ عورت گھٹیا ہے، نہیں، مرد اور عورت مساوی ہے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنی بڑی سازش اس وقت اس نظام کے خلاف ہو رہی ہے۔ دجالی فتنہ جو ہے، دجال اکبر جب آئے گا، ابھی میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک علیحدہ ایشو ہو جائے گا۔ دجالی فتنہ آ چکا ہے۔ جیسے حضور نے ایک مرتبہ رمضان مبارک کی آمد سے قبل شعبان کے آخری دن خطبہ دیا۔ خطبہ کیا تھا؟ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگوں تم پر ایک عظمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے۔ آیا تو نہیں ابھی، شعبان کا دن ہے، سایہ آ گیا ہے۔ یہ انگریزی کے محاورے سے بات سمجھ میں آئے گی، کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور۔ اسی طرح وہ شخص دجال تو ابھی نہیں آیا، دجالیت پوری آ چکی ہے۔ اور میں اس کا ذکر کر چکا ہوں لاہور میں ایک تقریر میں، 3 لحاف، جیسے ملیریا کا جب حملہ ہوتا تھا، اب تو بہت کم ہو گیا ملیریا، تو جو سردی چڑھتی تھی، کپ کپی ہوتی تھی، ایک رضائی ڈال دیجئے، دوسری ڈال دیجئے، تیسری ڈال دیجئے، تو 3 رضائیاں یا 3 لحاف گلوب کے گرد لپٹ گئے۔ دجالیت کے 3 شیڈز۔ سب سے اوپر سیکولرزم، سیاست سے، ریاست سے، سیاسی نظام سے، معاشرتی نظام سے، عدالتی نظام سے، قانون سازی سے کسی مذہب کا کوئی تعلق نہیں۔ آج پوری دنیا میں سیکولرزم ہے، تمام مسلمان ممالک میں سیکولرزم ہے۔ یہ دجالیت کا عظیم ترین کارنامہ ہے۔ تو بات لمبی نہ ہو تو میں صرف عرض کر دوں، یہ یہودیوں کی ایجاد ہے۔ یہودیوں نے امریکہ کا $1 بل، $1 کا نوٹ جو ہے ڈیزائن کیا ہے۔ بینکرز تو وہی تھے نا، اور آج بھی اصل طاقت بینکرز کے پاس ہے۔ امریکی حکومت $1 ٹریلین کی جو ہے، $ٹریلینز کی مقروض ہے بینکوں کی، اور بینک یہودیوں کے۔ اس آپ نے کبھی دیکھا ہو $1 بل، احرام مصر کی تصویر بنی ہوئی؟ کیا تعلق ہے امریکہ کا احرام مصر سے؟ اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، دجال کی وہ ایک آنکھ کانی، نیچے کیا لکھا ہے؟ آرڈس نووس سیکولورم، نیو سیکولر آرڈر ہم نے قائم کرنا ہے دنیا میں۔
یہ 1776 کی بات ہے، اور 1991 میں پہلی مرتبہ صدر بش کی زبان سے الفاظ نکلے تھے، اس کے باپ کی زبان سے، جو موجودہ بش ہے، بش سینئر نے، اب دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر قائم ہوگا۔ اصل میں وہ کس کا خیال ہے؟ یہود کا ہے۔ This new world order is going to be Jew world order. اور جیو ہے بالکل ایک مائنورٹی، مائنیوٹ مائنورٹی، کل دنیا میں 1 کروڑ یا 1.25 کروڑ یا 1 کروڑ 30 لاکھ 13 ملین بس۔ تو اگر مذہب اور ریاست کا کوئی تعلق ہو تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ اور جب مذہب ایک طرف رکھ دیا گیا تو برابر کے شہری ہے۔ یہ سیکولرزم اس لیے یہودیوں کی ایجاد ہے۔ پوپ کے خلاف بغاوت کروانے والے یہودی ہیں، پروٹسٹنٹ مذہب پیدا کرنے والے یہودی ہیں، سود کی اجازت لینے والے یہودی ہیں۔ ورنہ جب تک پوپ کا اقتدار تھا یورپ میں ہر طرح کا سود حرام تھا، یوزری بھی اور کمرشل انٹرسٹ بھی، دونوں حرام تھے۔ یہ لیا گیا ہے اجازت کیلوین کے ذریعے سے کتاب لکھوا کر، اور انگلستان نے پہلا ملک جو ہے جس نے بغاوت کی پوپ کے خلاف وہ انگلستان تھا۔ چرچ آف انگلینڈ علیحدہ ہو گیا، پوپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، پروٹسٹنٹ ملک بن گیا۔ پہلا بینک آف انگلینڈ پہلا ہے جو قائم ہوا ہے۔ اور شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علامہ اقبال 1905 سے 1908 3 برس صرف رہے ہیں انگلستان میں اور جرمنی میں، اور اپنی ڈاکٹریٹ بھی کر رہے تھے اور بیرسٹریٹ اطلاع بھی ہو رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ان کا مشاہدہ اتنا گہرا تھا کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے۔ اور اس وقت فرنگ کا امام کون تھا؟ برطانیہ۔ اب فرنگ کا امام کون ہے؟ امریکہ، اور اس کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے۔ امریکہ کا کوئی صدر ہل نہیں سکتا۔ تو نمبر 1 تو سیکولرزم میں ایک لحاف ہے، نمبر 2 سود، جوا، منشیات کی ٹریڈ اور سیکس کو ایکسپلائٹ، ہر اشتہار میں عورت ہے۔ اللہ کے بندو سوچو کیا ہو رہا ہے۔ عورت کی فوٹو کے بغیر موٹر سائیکل نہیں ہوگی، وہ بھی بیٹھی نظر آئے گی عورت۔ کوئی شے کسی شے کا اشتہار عورت ہوگی، عورت بک رہی ہے، بکری کا ذریعہ بن رہی ہے۔ وہ انٹرسٹ، جوا، فحاشی اور اس کی بنا پر آمدنی، اس سب کا لحاف ہے جو پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے چکا ہے۔ کوئی مسلمان ملک اس سے آزاد نہیں۔ دجالیت کے 2 لحاف۔ ہاں ابھی تیسرے نظام پر جو میں نے کہا تھا سب سے نیچے خاندانی نظام ہے، آئلی قوانین ہے، معاشرتی نظام ہے، سیگریگیشن آف سیکسز ہے، سطر کے احکام ہے، حجاب کے احکام، یہ سب سے نیچے۔ ابھی اس سطح پر مغرب میں تو بربادی آ چکی، لیکن ابھی مشرق میں یہ خاندانی نظام کچھ باقی ہے، کچھ شرم و حیا کی بھی کوئی نہ کوئی قدر ہے، کوئی عصمت و عفت کا بھی کوئی معاملہ ہے۔ عصمت فروشی کو بھی برا کام سمجھا جاتا ہے، والدین کی خدمت کرنے کو بھی اچھا سمجھا جاتا ہے۔ یہ ویلیوز ابھی ہے، ویسے تو پورے ایشیا میں ہے لیکن زیادہ مسلمانوں میں۔ قرآن مجید میں 5 جگہ اللہ کے حق کے بعد فوراً والدین کا حق ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے۔ اللہ کے حکم کے بعد، اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق ہے۔ سورہ لقمان میں انشکر لی ولوالدیک، شکر ادا کرو میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں تو کیا تفصیل آئی ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اگر تمہارے والدین میں سے ایک یا دونوں
तुम्हारे पास बुढ़ापे की उम्र को पहुंच ही जाए, उन्हें कभी उफ तक न कहना, दिल न तोड़ना उनका, छाती चौड़ी करके बात न करना उनसे, कंधे झुकाकर बात करना, अदब से गुफ्तगू करना। कुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिज लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, अपने कंधों को झुका कर रखना। और फिर कोई कहना, अल्लाह से दुआ करना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, परवरदिगार मेरे इन वालिदैन पर रहम फरमाइयो जैसे कि इन्होंने मुझे पाला था जबकि मैं छोटा सा था। तो खानदान के निजाम को मुस्तहकम करने के लिए 3 डायमेंशन है, जैसे एक कमरा है, चौड़ाई है, लंबाई है, ऊंचाई है। पहले तो शौहर और बीवी के दरमियान बॉन्ड ऑफ लव। अब ये शौहर और बीवी पेरेंट्स बन गए हैं, वालिदैन बन गए, औलाद आ गई। सेकंड डायमेंशन ऐड हो गई, अदब, इज्जत। और बहन भाई है अखुवत, जिसको कि वो कह रहा है जी वेल्स बी, फ्रेटर्निटी। खानदान का इदारा मुस्तहकम। यहां एक नुकता और बयान कर दूं, लीगल लेवल पर बीवी के हुकूक कम है, शौहर के ज्यादा है। रिजाल क़व्वामून अलन निसा, सीधी सीधी बात है, और हमें डटकर कहना चाहिए ये। इससे ज्यादा माकूल बात कोई नहीं है। किसी इदारे के 2 सरबराह बराबर के इख्तियारात वाले नहीं हो सकते, लेकिन अखलाकी तौर पर जो मां का हिस्सा है, बाप का हिस्सा उससे 1/3 है। कुरान मजीद में आया है ना, हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन अन इश्कुर ली व लिवालिदैक। उसे उठाए रखा उसकी मां ने अपने पेट में, कमजोरी पर कमजोरी झेल। कमजोरी तो हो रही है, उसका खून चूस रहा है, अंदर जूक जो है वो चूस रही है खून उसका। और सब माओं को तो इतनी नरिशमेंट मौजूद नहीं होती कि आप प्रेगनेंसी में उसके लिए जरूरी नरिशमेंट फराहम कर दें। वहनन अला वहनिन, कमजोरी पर कमजोरी झेल कर भी अपने पेट में उठाए रखा। वफिसालुहु फी आमैन, और फिर दूध छुड़ाना हुआ 2 सालों में। वो जूक जो है वो फिर उसकी छातियों से चिमट गई, लिहाजा उसका हक 3 गुना ज्यादा है बाप से। एक सहाबी हुजूर से पूछते हैं, हुजूर मेरे हुस्न सुलूक का अव्वलीन मुस्तहिक कौन है? फरमाया तुम्हारी वालिदा। फिर पूछा उनके बाद कौन? फिर कहा तुम्हारी वालिदा। फिर पूछा उनके बाद कौन? फिर कहा तुम्हारी वालिदा। फिर पूछा उनके बाद कौन? तो कहा तुम्हारे वालिद। 3 दर्जे। और ये जो फरमाया अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत तो माओं के कदमों तले है, ये बाप के बारे में तो नहीं फरमाया। ये है इक्वेशन, बैलेंस। इस्लाम किस्त की बात करता है, इंसाफ की बात नहीं करता। इंसाफ तो ये कि आधी रोटी इधर दे दो, आधी इधर दे दो। इंसाफ है, ये अच्छी चीज है। ये किस्त ये है कि बोझ उठाना है तो जो ज्यादा कवि है उसको ज्यादा बोझ दो उठाए, और जो कमजोर है उसे कम बोझ दो। ये किस्त है। तो इस्लाम ने औरतों पर जिम्मेदारियां कम रखी, उनके इख्तियारात कम रखे, लेकिन औलाद पर हक मां का 3 दर्जे फाइक रखा। और इससे वो खानदान का इदारा जो है मुस्तहकम होता है। तो आज क्या साजिश चल रही है? वेस्ट तुला हुआ है ईस्ट के अंदर भी खानदानी निजाम को खत्म करने पर। पहले कॉन्फ्रेंस हुई थी, आलमी कॉन्फ्रेंस, वीमन लिब, वीमन फ्रीडम की कॉन्फ्रेंस कायरो में, कायरा में। फिर हुई बीजिंग में, बीजिंग, कायरो, और फिर बीजिंग +5 कॉन्फ्रेंस। बीजिंग कॉन्फ्रेंस के 5 साल बाद यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के तहत हुई। और इन सब का मकसद क्या है? प्रोस्टिट्यूशन को एक बाइज्जत पेशा समझा जाए,
یہ بھی محنت ہے نا. ایک مزدور اپنی جسمانی مسکولر طاقت استعمال کر رہا ہے, ویج لے رہا ہے, ایک عورت اپنے جن سے اس کو استعمال کر رہی ہے, لے رہی ہے. اب اس کا نام پتہ کیا رکھا گیا؟ سیکس ورکر. سیکس ورکرز بالکل برابر ہوں گے, باعزت ہوں گے, ان کی کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلط کام کر رہے. ہومو سیکسولیٹی کو بھی ایک نارمل ایٹیٹیوڈ قرار دیا جائے, یہ اب نارمل نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے امریکہ میں, سویڈن میں تو بہت پہلے سے تھا, برطانیہ میں تھا, ہومو سیکسول میرجز, 2 مردوں کی شادیاں ہو رہی ہیں, ان میں سے ایک شوہر ہے اور ایک بیوی ہے, اور رجسٹر ہو رہی ہے شادی, رجسٹر. اب امریکہ میں بھی شروع ہو چکی ہے, کئی سٹیٹس میں, کیلیفورنیا سے شروع ہوئی ہے. جو ہالی ووڈ اس کا گھر ہے. نمبر 3, طلاق اور وراثت میں مرد اور عورت برابر ہونے چاہیے, جب عورت چاہے طلاق دے دے. یہ نقشہ ہے جس کا نام پتہ کیا رکھا ہے؟ سوشل انجینئرنگ پروگرام آف دی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن. یہ نیو انجینئرنگ ہے معاشرے کو, جیسے کہ کہا رومی نے, گفت رومی ہر بنائے کوہنا کا باداں کنند, تم نہ دانی اولا تعمیر را ویراں کنند. رومی نے کہا کہ جب بھی کبھی کوئی نئی تعمیر کرنی ہو تو پچھلی تعمیر کو گرانا پڑتا ہے. یہ نئی سوسائٹی کی انجینئرنگ کیسے ہوگی جب تک کہ پرانی سوسائٹی ختم نہ ہو؟ عظیم فتنہ ہے یہ سوشل انجینئرنگ پروگرام آف دی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشنز جنرل اسمبلی. یہ دجالی فتنے کی وہ سب سے نچلی سطح ہے جو ابھی عالم اسلام کے اوپر پوری طرح نہیں آئی. اگرچہ عالم اسلام کی ایلیٹ اکثر و بیشتر اس رنگ پہ جا چکی ہے, مغربی ویلیوز اور مغربی تہذیب کے اثرات آ چکے ہیں, لیکن ابھی نچلی سطحوں پر درمیانی طبقوں میں کچھ نہ کچھ مشرقی اقدار ہیں, کچھ شرم و حیا کی قدر و قیمت ہے, عصمت و عفت کی کوئی قدر و قیمت ہے. اور اصل میں یہ یہودی پروگرام ہے, تمام انسانوں کو حیوان بنا دو, اور حیوانوں کو ایکسپلائٹ کرنا ہمارا حق ہے. انہوں نے جو نام دے رکھا ہے پوری دنیا کو, گوئمز اینڈ جینٹائلز. یہ جو ان کی کتاب تالمود ہے, یہ تورات کی باتیں نہیں جو میں بتا رہا ہوں, ان کی تالمود جو کہ فقہ کی کتاب سمجھ لیجئے, اس میں لکھا ہے کہ جب سوائے ہمارے فل ہیومن بینگ صرف ہم ہیں, باقی سب یہ حیوان ہے انسانی شکل میں. اور حیوان کو استعمال کرنا انسان کا حق ہے. گھوڑے کو تانگے میں جوتیں گے بگی میں, ہمارا حق ہے. بیل کو آپ جوت دیں گے ہل میں, حق ہے. اسی طرح انسانوں کو ایکسپلائٹ کرنا ہمارا حق ہے. البتہ جیسے گھوڑے کو بھی کچھ دانہ ڈالیں گے شام کو تو اگلے روز استعمال کریں گے نا اسے, تو کچھ نہ کچھ انہیں بھی دینا چاہیے. تمام دنیا مزدور بن جائے, انسانی اخلاقیات ختم ہو جائیں اور یہ حیوانوں کی طرح کام کریں. البتہ اس میں سے ہم کچھ ان کو بھی دیں گے, باقی ملائی ہم کھسیٹ لیں گے اپنے بینکنگ کے نظام کے تحت. وہ حکومت اپنی پوری دنیا پر نہیں چاہتے. اصل میں یہ بات آئی گئی ہے تو عرض کر دوں, وہ کولونیلزم ختم ہو چکا ہے کہ انگریز یہاں آیا تھا اور ڈچ کہیں پہنچ گئے تھے, انڈونیشیا, سماٹرا, جاوا, اور کہیں فرانسیسی آ گئے تھے شام پر اس کا, اور الجزائر پر اس کا قبضہ تھا. یہ تھا ڈائریکٹ کولونیلزم. اب اس میں ہوتا کیا تھا, وقتاً فوقتاً بغاوتیں اٹھتی تھیں, لوگ مارتے تھے ان کو, یہ ان کو مارتے تھے. انہوں نے کہا یہ بستر تو لپیٹ دو, ایک نیا کولونیلزم شروع کر دو. ورلڈ بینک 1950 میں قائم ہو گئے. ہمیں آم کھانے ہیں, پیڑ گرنے سے کیا فائدہ؟ براہ راست حکومت کریں گے تو ریزنٹمنٹ ہوگی, وہ ہمیں ماریں گے, ہمیں بہت خرچ کرنا پڑے گا انہیں دبانے کے اوپر. کیا ضرورت ہے؟ پوری دنیا کو ایک گلوبل
इकोनॉमी के शिकंजे में ले आओ, वर्ल्ड बैंक एंड IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उनके शिकंजे में कस लो। बस सब काम करें और वो भी खाएं, कुछ खाएं तभी तो अगले रोज काम कर सकेंगे। लेकिन ये कि हम खींच लेंगे, वो जो सोने की चिड़िया थी, अगर हम ऐसे ही सोना खींच लें अपने घरों में बैठे हुए, तो हमें क्या जरूरत है वहां जाएं और उनको मारें और वो हमें मारें। ये है यहूद का सोच। हां, ग्रेटर इजराइल वो बनाना चाहते हैं, और एक ही सबब है इराक पर हमले का, एक ही सबब है। इट्स द बिगिनिंग ऑफ कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रेटर इजराइल। शैरॉन ने कह दिया था, याद होगा शायद, अनकरीब इराक पर हमारा कब्जा होगा। ग्रेटर इजराइल में इराक शामिल है। पहले कहते थे दरियाए फुरात तक, अब कहते नहीं, दरियाए दजला तक, टाइग्रिस तक, यूफ्रेट से आगे बढ़कर साके सारा जो भी जरखेज दुआबा है वो भी हमारे कब्जे में आ जाए। तो ये तीसरे लेवल के ऊपर जब इंसान हैवान बन जाए, जब उसको कोई फर्क करने की जरूरत ना हो कि ये बेटी है और ये बीवी है, क्या जरूरत है? हैवान कोई फर्क करते? जब हम भी हैवान ही हैं। डार्विन के नजरिए ने हैवान बना दिया, तो हैवान कोई फर्क करता है मां बेटी और बीवी में? हमने खामखाई अपने ऊपर कदगलें लगा रखी है। गो हेड, जिस तरह भी चाहो अपनी सेक्सुअल अर्थ को पूरा करो। जिना तो उनके यहां पहले भी जुर्म नहीं था, जिना बिल जबर जुर्म था। और अब तारीख ने अजीब करिश्मा देखा है, मुसलमान मुल्क तुर्की हाथ जोड़ रहा है कितने सालों से कि हमें भी यूरोपियन यूनियन में शामिल कर लो। वो बार बार ठोकरे मारते, दफा हो जाओ। अब उन्होंने क्या किया है, यूरोपियन यूनियन ने कहा तुम्हारे कवानीन में से ये कवानीन जो है हमारे तसव्वुर के खिलाफ है। 181 कवानीन में उन्होंने तरमीम कर दी। लेट इट बिकम कंपैटिबल विद द यूरोपियन यूनियंस लॉज। आपको मालूम है मुहावरा है, राउंड पेग इन स्क्वायर होल फिट नहीं होगा, या स्क्वायर पेग इन राउंड होल फिट नहीं होगा। उसके चारों कोने तराश दो ताकि जा सके। और सबसे बड़ा जो मुझे सदमा हुआ, अतातुर्क के इस तुर्की में जिना कोई काबिल सजा जुर्म नहीं था। अब ये जो पार्टी आई थी, ये कुछ कहा गया था, कुछ इस्लामी ज़हन के लोग हैं, ये हैं वो हैं, इन्होंने एक बिल जो है अपनी असेंबली में पेश करने के लिए तैयार कर लिया कि जिना को भी काबिल ताज़ीर जुर्म करार दिया जाना चाहिए। यूरोपियन यूनियन वालों ने शोर मचा दिया, एक तरफ हमारे साथ आना चाहते, दूसरी तरफ ये काम करना चाहते हो। उन्होंने फौरन अपना वो बिल वापस ले लिया। ये हाल है आज हमारा, मेरा ये हाल, बूट की टो चाटता हूं मैं, और उनका ये हुक्म देख मेरे फर्श पर न रींग। क्या कर रहा है वो? बूट की टो चाटने के लिए फर्श पर तो पड़ना ही होगा ना, लेकिन ये कि मेरे फर्श पर न रींग, मेरे कालीन को खराब न कर। इस तीसरा माशरती और समाजी निजाम का मामला है कि जो इस वक्त उनका टारगेट है। इसीलिए मैंने इसे अपनी आज की पूरी गुफ्तगू का उन्वान बनाया। समझे क्या खतरात आ रहे हैं, अपनी कदरों की तरफ पलटे। इस दौर में सब मिट जाएंगे, हां बाकी वो रह जाएगा जो कायम अपनी राह पे है और पक्का अपनी हट का है। हमारे लिए उसवा अज़वाज मुतहरात है, हमारी खवातीन के लिए उनका इख्तियार किया जाए, उनका नक्शे कदम पे चला जाए, और पूरे समाजी निजाम को, पूरे माशरती निजाम को उन अक़दार पर उठाया जाए कि जो कुरान मजीद ने हमें दी हैं। यही हमारे लिए निजात की राह है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अब हाज़रीन वक़फ़े सवालात हो गए। आपसे एक बार फिर इल्तिमास है कि आप अपने वही एहतराम को मेंटेन कर रखें। इसके बाद जलसा बर्खास्त होगा। एक सवाल ये आया है कि डॉक्टर साहब की खिदमत में, हाउ डिड
Muslim women assist during Islamic battles? वहां पे भी वो सेग्रीगेशन तो रहती थी, खवातीन का जॉब अलहदा था, खाने तैयार करना उनके कैंप अलहदा होते थे, और ये है कि हाँ मरीजों की देखभाल ये वो करती थी, लेकिन ये कि अपनी बॉडी को अच्छी तरह कवर करके। दूसरा सवाल यह है कि क्या निकाह और वलीमा एक ही दिन में जायज है? तफसील से जवाब दें। जी मेरे नजदीक जायज है। मैंने पिछले दिनों इसकी तहकीक की थी, तो उसका ऐन निकाह के वक्त भी जायज है, और मेरे इनकी हद तक सऊदी अरब में आजकल यही हो रहा है कि निकाह के वक्त ही एक दावत होती है, लेकिन वो दावत जो है होती तो है उस घर में जहां निकाह हो रहा है, लड़की वाला घर, उसका सारा खर्चा लड़के वाले बर्दाश्त करते हैं, तो इस तरह उसको वलीमतुल इर्स कहते हैं। वो ये हो सकता है, अगरचे हमारे यहाँ जो रिवायत ज्यादा है वो यही है कि कम से कम शौहर और बीवी की एक मुलाकात जो है तखलिये में हो जाए, उसके बाद वलीमा, लेकिन यह कि मैंने तहकीक किया है तो मालूम हुआ कि नहीं जायज है। दूसरा सवाल यह है कि मौजूदा दौर में जहेज जैसी लानत को किस तरह से रोका जाए और इसको रोकने के लिए कौन सी बात मवस्सर साबित होगी? ये मामला आसान नहीं है, इसलिए हमने पाकिस्तान में भी जब तहरीक शुरू की तो हमें मालूम था कि जहेज को रोकना बहुत मुश्किल है, तो मैंने इसकी तो शर्त लगा दी थी कि जो निकाह मस्जिद में नहीं होगा मैं उसमें शरीक नहीं होऊंगा। फिर लोग ये करने लगे कि निकाह मुझसे पढ़ा लिया मस्जिद में जाकर, फिर कोई दावत होटल में कर ली। फिर मैंने ऐलान किया जिस निकाह के साथ कोई दावत होगी वो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं। तो होते होते वो बात आगे जा रही है, लेकिन जहेज के बारे में हमने वो सख्त मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया। अभी ये किया है कि उसकी शनाअत मालूम हो, उसकी कोई हकीकत नहीं है, ये हिंदुआना पस मंजर की शय है। आप अपनी बच्ची को कुछ देना चाहते हैं दें, ये भी हो सकता है कि 1-2 दिन पहले जो है वो पहुंचा दिया जाए उनके घर में, उसकी नुमाइश हरगिज न हो, क्योंकि उससे गोराबा का दिल दुखता है। आपका कोई शौफर होगा, आपका कोई खानसामा होगा, उसके यहां हो सकता है बच्ची बैठी हो, हाथ पीले नहीं कर सकता, और वो देखे ये जहेज लेकर बेटी जा रही है इनकी। अब आप मौलवी कितना ही कहे, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई है, वो कहेगा भाई है, ये भाई है मेरा। लिहाजा ये महरूमी का एहसास ना पैदा हो। हुजूर का हाल ये था कि आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम अपने बच्चों के लिए फल लेकर आओ तो पड़ोस में भी जरूर भेजो, और अगर किसी वजह से इतने न ला सको कि अपने बच्चों को भी खिला सको और पड़ोस में भी, तो छिलके अपने दरवाजे पे कभी न डालना कि पड़ोस के बच्चे कहे वो आज इनके आम आए हैं, आम खाए इन्होंने। तो इससे जो एहसास महरूमी होगा वो दर हकीकत एक मनफी जज्बा है जो परवरिश पाएगा। एक और सवाल यह है कि हाउ डू आई सिलेक्ट ए गर्ल फॉर मैरिज विदाउट इंटरेक्टिंग विद देम?